بسم اللہ الرحمن الرحیم العلامۃ الثالثۃ الاضطراد وذکروا من جملة علامات الحقیقة والمجاز الاضطراد وعدمه فالاضطراد علامة الحقیقة وعدمه علامة المجاز۔ مقدمے کے 14 ابحاث میں سے 11ویں گفتگو علامات حقیقت و مجاز کے بارے میں ہو رہی تھی، تو علامات حقیقت و مجاز میں سے 2 علامتوں کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ آج تیسری علامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو تیسری علامت علماء اصولیین کے قول کے مطابق اضطراد ہے۔ اضطراد علامت حقیقت ہے، عدم اضطراد علامت مجاز ہے۔ تو صاحب کتاب نے پہلے اضطراد کا معنی بیان کیا۔ اضطراد کا معنی اور اضطراد سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ کسی معنی میں استعمال ہوتا ہو شیوع اور کثرت کے ساتھ، اور لفظ اس معنی میں استعمال ہونا کسی خاص مقام اور جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو، کسی مصداق کے ساتھ خاص نہ ہو، ہر جگہ پر اور ہر زمانے میں اور ہر مقام میں استعمال ہوتا ہو تو وہ اضطراد ہے۔ اور اضطراد ہونا علامت حقیقت ہے، یعنی یہ لفظ کثرت کے ساتھ اس معنی میں استعمال ہو اور ہر جگہ پر اور ہر مقام پر اور ہر زمانے میں ہر مصداق میں استعمال ہونے سے پتہ چلے گا کہ وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور وہ معنی حقیقی ہے۔ اگر اضطراد نہ ہو، لفظ معنی کے لیے ہر جگہ پر استعمال نہ ہو بلکہ خاص جگہ میں استعمال ہو سکتا ہو یا خاص مصداق کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہو تو وہ علامت مجاز ہے۔ یہ تو اصولین کا نظریہ صاحب کتاب نے نقل کیا۔ آخر میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں صحیح قول یہ ہے کہ اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ایک لفظ کسی معنی میں کسی خصوصیت کی وجہ سے ایک دفعہ جب استعمال صحیح ہوا تو ہر وقت استعمال صحیح ہونا چاہیے اور ہر جگہ پر استعمال درست ہونا چاہیے۔ تو اضطراد فقط حقیقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مجاز میں بھی اضطراد موجود ہے، کہ اگر آپ نے لفظ اسد کو رجل شجاع کے لیے شجاعت کی خصوصیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ استعمال کیا تو ہمیشہ استعمال صحیح ہوگا، اور ایک جگہ پر استعمال کیا تو ہر جگہ پر استعمال صحیح ہے جب تک وہ شجاعت کا معیار موجود ہے۔ لفظ اسد رجل شجاع کے لیے استعمال کرنا ہمیشہ کے لیے درست ہے۔ پس اضطراد حقیقت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ معنی مجاز کے ساتھ بھی اضطراد موجود ہے۔ پس صاحب کتاب کی نظر میں اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے۔ پس علامات حقیقت اور مجاز میں سے فقط 2 علامتیں صاحب کتاب نے مان لی ہے، اور باقی تیسری علامت تو اصولین کے قول نقل کیا اور صاحب کتاب نے خود نہیں مانا ہے۔ اضطراد علامت حقیقت ہونا آغا مظفر کی نظر میں درست نہیں ہے۔ بس یہ 11ویں گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اب آگے 12ویں گفتگو ہے۔ مقدمے کے 14 ابحاث میں سے 12ویں گفتگو اصول لفظیہ کے بارے میں ہے۔ تو علم اصول فقہ میں اصول کے 2 اقسام ہیں۔ کچھ اصول ہے جن کا نام اصول لفظیہ کہلاتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی گفتگو کرنا ہے، اور دوسرے اصول عملیہ کہلاتے ہیں۔ تو اصول لفظیہ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ جب مراد متکلم میں شک ہو تو اصول لفظیہ استعمال کرتے ہیں۔ اصول عملیہ مقام عمل میں انسان حیران و پریشان ہو، کسی حکم کے لیے دلیل اجتہادی اور قرآن و سنت سے دلیل نہ ملے تو مجتہد فتویٰ دینے میں حیران ہے، اور مکلف مقام عمل میں جب پریشان ہو تو اس کے راہ حل کے لیے خود شریعت نے کچھ اصول بیان کیا، ان کا نام اصول عملیہ ہے۔ اور خود اصول عملیہ کی بھی 2 اقسام ہے، اصول عملیہ عقلیہ ہے اور شرعیہ ہے۔ اصول عملیہ میں سے جو مشہور اصول ہے، جو اصول کلی ہے، وہ 4 ہے: براءت ہے، استصحاب ہے، احتیاط ہے اور تخییر ہے۔
اور ان 4 میں سے جو دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں ان کو اصول عملیہ عقلیہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ برات و تاخیر وغیرہ ہے۔ اور بعض اصول کو ادلہ شرعیہ کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، ان کو اصول عملیہ شرعیہ کہلاتے ہیں۔ یہ تمام گفتگو اصول فقہ کے حصہ 4 میں آخری حصے میں بیان کیا جاتا ہے اصول عملیہ کے بارے میں۔ یہ ہمارے محل گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو اصول لفظیہ کے بارے میں ہے۔ تو اصول لفظیہ کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے یہاں پہ مقدمہ بنایا ہے، تمہید بنایا ہے۔ تو مقدمے میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ الفاظ کے بارے میں انسان کے لیے 2 قسم کا شک ہو سکتا ہے۔ انسان 2 قسم کے شک میں مبتلا ہوگا کہ پہلا شک لفظ کے معنی کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی آیا وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی اصلا لفظ کے معنی حقیقی اور مجازی میں انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہے کہ آیا لفظ اسد کا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے یا رجل شجاع ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب معنی حقیقی اور مجازی میں انسان کو شک ہو جائے تو اس کا راہ حل علامات حقیقت و مجاز ہے، جو پہلی گفتگو میں بحث کر کے مکمل کر لیا ہے۔ 11ویں گفتگو علامات حقیقت و مجاز کے بارے میں تھی، اور اس میں معنی حقیقی اور مجازی میں جب انسان کو شک ہو تو ان علامات کے ذریعے سے معنی حقیقی اور معنی مجازی کو پہچانتے تھے۔ اور ایک دفعہ انسان کے لیے معنی حقیقی اور مجازی کا تو پتہ ہے، اما مراد متکلم میں شک ہو رہا ہے کہ متکلم نے اپنے کلام میں کون سا معنی مراد لیا، آیا معنی حقیقی مراد لیا یا معنی مجازی مراد لیا، یا معنی عام مراد لیا ہے یا خاص مراد لیا، یا مقید مراد لیا ہے یا مطلق مراد لیا ہے۔ تو اس صورت میں اصول لفظیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اصول لفظیہ کے ذریعے سے مراد متکلم کو معین کیا جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، رأیت اسدن، کسی نے کہا میں نے اسد دیکھا، تو ایک دفعہ خود اسد کے معنی کے بارے میں انسان کو شک ہو رہا ہے کہ اسد کا معنی حقیقی کیا ہے، مجازی کیا ہے، تو اس صورت میں علامات حقیقت و مجاز کی بنیاد پر معلوم کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے اسد کا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے اور رجل شجاع معنی مجازی ہے، یہ تو معلوم ہے۔ اما رأیت اسدن کہنے والے کا مقصد کیا ہے، آیا میں نے حیوان مفترس دیکھا، یا اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے رجل شجاع کو دیکھا، پتہ نہیں چل رہا ہے متکلم نے کون سا معنی مراد لیا، یہاں پہ سامع کو مخاطب کو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مراد متکلم کو معین کرنے کے لیے راہ حل اصول لفظیہ ہے، اور اصول لفظیہ کی بنیاد پر مراد متکلم کو معلوم کرتے ہیں، مراد متکلم کو معین کرتے ہیں۔ اما یہاں پہ صاحب کتاب نے ایک گفتگو بیچ میں چھڑا ہے، وہ یہ ہے کہ علامات حقیقت اور مجاز کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو معنی حقیقی اور معنی مجازی کی پہچان ہوتی ہے، یہ تو پہلے بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معنی حقیقی اور مجازی کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے جو پہلے نہیں بتایا، وہ یہاں بتا رہے، وہ یہ ہے نص اہل لغت ہے، یعنی خود اہل زبان کی وضاحت اور صراحت بھی معنی حقیقی اور مجازی کے پہچان کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اہل زبان خود آ کے بتائے بھائی ہماری زبان میں اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے، مجازی معنی یہ ہے۔ اہل لغت کی نص اور صراحت بھی معنی حقیقی اور مجازی کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ اما سید مرتضیٰ اور مقدمین نے علماء اصولین میں سے جو گزشتہ علماء ہیں، انہوں نے حقیقت و مجاز کو پہچاننے کے لیے ایک اور علامت بتا دیا ہے، ایک اور اصل بتا دیا۔ صاحب کتاب کہہ رہے کہ وہ اصل درست نہیں ہے، وہ ہے اصالت الاستعمال یا اصالت الحقیقہ۔ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال ہو گیا تو وہ استعمال حقیقت کی علامت ہے، یعنی ان الاستعمال علامت الحقیقہ۔ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہونا
حقیقت کی علامت ہے، یعنی اصالۃ الحقیقہ کو انہوں نے مقام استعمال میں جاری کیا اور کہا کہ استعمال کرنا، لفظ کسی معنی میں استعمال ہونا، وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ صاحب کتاب کہہ رہے کہ اصولین متقدمین کا نظریہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء متاخرین نے، بعد والے علماء اصولین نے اس قانون کو رد کیا اور انہوں نے خود اپنا قانون بتایا اور کہا کہ استعمال علامت حقیقت نہیں ہے، بلکہ استعمال اعم من الحقیقت والمجاز۔ انہوں نے یہ کہا کہ استعمال حقیقت اور مجاز سے اعم ہے، کہ کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال ہونا حقیقت کی پہچان نہیں ہے، بلکہ کوئی لفظ کسی معنی میں حقیقت کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، مجاز کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتے ہی کہ وہ معنی حقیقی ہو، اس کا معنی حقیقی بن جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر متکلم نے کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال کیا تو ممکن ہے قرینہ حالیہ اور مقالیہ کی بنیاد پر معنی مجازی میں استعمال کیا ہو، اور سننے والے نے قرینہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں سنا ہو، تو ممکن ہے معنی مجازی بھی ہو سکتا ہے، معنی حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ الاستعمال علامت الحقیقہ، استعمال علامت حقیقت ہے، یہ کہنا سید مرتضیٰ اور اس کے ماننے والوں کا کہنا غلط ہے، اور یہ قانون درست نہیں ہے، بلکہ استعمال حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل کرنے والا ہے۔ تو مراد متکلم کے بارے میں جب شک ہو تو اس صورت میں اصول لفظیہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اصول لفظیہ کے بارے میں دو بنیادی باتیں ہوگی۔ ایک تو اصول لفظیہ کے موارد بیان کرنا ہے، اور اصول لفظیہ کی تعداد اور اس کے جاری کرنے کی جگہ پہلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ دوسری گفتگو اصول لفظیہ کی حجیت اور ان کی حجیت کی مدرک اور ان کی دلیل، کہ آیا اصول لفظیہ شرعی اعتبار سے حجت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حجت ہے تو اس کی حجت کی دلیل کیا ہے، اس حجت کی مدرک کیا ہے۔ مدرک حجیت کے بارے میں الگ بحث ہوگی۔ پس سب سے پہلی گفتگو اصول لفظیہ کے موارد اور ان کی تعداد بیان کرتے ہیں۔ تو اصول لفظیہ کی بہت سارے اقسام ہے اور افراد ہے، ان میں سے یہاں پہ صاحب کتاب نے جو اہم اصول لفظیہ ہے وہ 5 بیان کیا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ اگلے بحث میں ہم بیان کریں گے اصول لفظیہ کے موارد، اور آج کی گفتگو اتنا کافی ہے، خلاصہ اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، عبارت پڑھیں گے۔ العلامت الثالثۃ، تیسری علامت، حقیقت و مجاز کی علامتوں میں سے تیسری علامت اضطراد ہے۔ وذکروا من جملۃ علامات الحقیقت والمجاز الاضطراد وعدمہ، اور انہوں نے علامات حقیقت و مجاز میں سے اضطراد اور عدم اضطراد کو بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اصولیین نے علامات حقیقت و مجاز میں سے اضطراد اور عدم اضطراد کو بیان کیا۔ فالاضطراد علامت الحقیقت، پس اضطراد حقیقت کی علامت ہے، وعدمہ علامت المجاز، اور عدم اضطراد علامت مجاز ہے۔ یہ اصولین کا کہنا ہے، صاحب کتاب نے اصولین کا قول نقل کیا ہے۔ ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة۔ اضطراد کا مقصد اور اضطراد سے مراد کیا ہے؟ ان اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك، کہ لفظ معنی مشکوک میں استعمال کرنا صحیح ہونا مخصوص نہیں ہے بمقام دون مقام، ایک مقام کے ساتھ دوسرے مقام کے علاوہ کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ولا بصورت دون صورت، اور استعمال صحیح ہونا ایک خاص صورت کے ساتھ دوسرے صورت کے علاوہ مخصوص نہیں ہے۔ کما لا یختص بمصداق دون مصداق، جس طرح لفظ معنی میں استعمال کرنا کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے دوسرے مصداق کے علاوہ۔
ایک خاص مصداق اور فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر فرد میں استعمال کرنا صحیح ہے، اور ہر صورت میں اور ہر جگہ میں اور ہر زمانے میں استعمال صحیح ہونا یہ اضطراد ہے، اور اضطراد علامت حقیقت ہے۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْاضْطِرَادَ لَيْسَ عَلَامَةً لِلْحَقِيقَةِ۔ یہاں تک تو صاحب کتاب نے اصولین کا نظریہ بیان کیا۔ وَالصَّحِيحُ کے بعد اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے، کیونکہ لأن صحة استعمال اللفظ فی معنی۔ کیوں اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، لأن صحة استعمال اللفظ فی معنی بما له من الخصوصیات مرة واحدہ، کیونکہ لفظ معنی میں ایک مرتبہ اس کی خصوصیات کی وجہ سے استعمال صحیح ہونا تستلزم صحته دائما، کہ وہ لفظ اس معنی میں ہمیشہ استعمال صحیح ہونے کا لازم آتا ہے۔ اگر ایک لفظ کسی معنی میں کسی خاص خصوصیت کی بنیاد پر استعمال ایک مرتبہ درست ہوا تو ہمیشہ درست ہونا لازم آئے گا۔ بطور مثال لفظ عالم زید کے لیے استعمال کرنا اس کے علم کی وجہ سے صحیح ہوا، ایک مرتبہ زید عالم کہنا صحیح ہوا، تو مطلب ہمیشہ جہاں پہ جس جگہ پر کسی کے پاس علم ہو تو اس کو عالم کہنا درست ہوگا، ہمیشہ عالم کہنا، زید عالم ہو تو زید عالم کہنا صحیح ہوگا، عمر عالم ہو تو عمر عالم کہنا صحیح ہوگا۔ تو جہاں جہاں پہ یہ خصوصیت موجود ہے وہاں پہ اس لفظ کا استعمال کرنا صحیح ہوگا، سواء کان حقیقتاً ام مجازاً، اب برابر ہے وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو۔ پس فالاضطراد لا یختص بالحقیقت، پس اضطراد معنی حقیقی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حتی یکون علامۃ لہا، تاکہ اضطراد علامت حقیقت بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے، بلکہ اضطراد مجاز میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں تک مقدمے کی 11ویں گفتگو مکمل ہو گئی علامات حقیقت و مجاز کے بارے میں۔ پس علامات حقیقت و مجاز 3 بیان کیا، ان میں سے آخری علامت کو صاحب کتاب نے رد کیا، تو نتیجتاً صاحب کتاب کی نظر میں 2 علامتیں معتبر ہے۔ یہاں اصول فقہ میں 3 علامتوں میں سے صرف 2 علامت کو مان لیا، تبادر اور صحت حمل اور عدم صحت حمل، یہ 2 علامتیں صاحب کتاب نے مان لیا، باقی اضطراد کو چھوڑ دیا۔ الثانی عشر الاصول اللفظیہ، مقدمے کے 14 ابحاث میں سے 12ویں گفتگو، 12ویں بحث اصول لفظیہ کے بارے میں ہے۔ تمہید، اصول لفظیہ کے موارد بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمہ 1-2 مطالب بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں، اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، یہ بات جان لو کہ لفظ کے بارے میں شک کے 2 اقسام ہے، 2 قسم ہے۔ انسان کو الفاظ کے بارے میں 2 قسم کا تردد اور شک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، الاول الشک فی وضعہ لمعنی من المعانی، پہلا شک یہ ہے کہ اس لفظ کا معانی میں سے کسی معنی کے لیے وضع ہونے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، کہ آیا اس لفظ کا معنی یہ ہے یا دوسرا کوئی اور معنی ہے، آیا اس کا معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے، اس کے بارے میں شک ہوگا۔ الثانی الشک فی المراد منہ بعد فرض العلم بالوضع، دوسرا شک وضع کے بارے میں علم ہونا فرض کرنے کے بعد مراد متکلم میں شک ہوتا ہے، کہ اس لفظ سے متکلم نے کیا مراد لیا ہے، کیا معنی مراد لیا ہے، یہ دوسرا شک ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ یشک فی ان المتکلم اراد بقولہ رأیت اسدا معناہ الحقیقی او معناہ المجازی، بطور مثال کہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا متکلم نے اپنے قول رأیت اسدا، میں نے شیر دیکھا، اس قول سے آیا اس نے اراد معناہ الحقیقی، آیا اس نے معنی حقیقی مراد لیا ہے، او معناہ المجازی، یا اس نے معنی مجازی مراد لیا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا۔ مع العلم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس وبأنه غیر موضوع لرجل شجاع، اور ساتھ متکلم کو، انسان کو، مخاطب مراد ہے، ساتھ اس کے کہ مخاطب کو علم ہے
بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس، اسد حیوان مفترس کے لیے وضع ہونا پتہ ہے، وبأنه غیر موضوع لرجل شجاع، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسد رجل شجاع کے لیے وضع نہیں ہوا، رجل شجاع اسد کا معنی مجازی ہونا پتہ ہے، اور حیوان مفترس اسد کا معنی حقیقی ہونا پتہ ہے۔ اما متکلم نے رائے تو اسدن کہا تو اس نے اسد سے کون سا معنی مراد لیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، بس شک کا یہ دوسرا قسم ہے۔ اما النحو الاول فقد كان البحث السابق معقودا لاجله، اب شک کا پہلا قسم، اما النحو الاول یعنی شک کی پہلی صورت جس کے حل کے لیے گزشتہ گفتگو ہم نے منعقد کیا، فقد كان البحث السابق معقودا لاجله، بے شک گزشتہ بحث اسی شک کی خاطر منعقد کیا گیا، گزشتہ گفتگو اسی شک کو حل کرنے کے لیے بحث کو منعقد کیا۔ لغرض بیان العلامت المثبتۃ للحقیقت او المجاز، حقیقت اور مجاز کی علامتیں بیان کرنے کے مقصد سے، وہ علامتیں جو حقیقت اور مجاز کو ثابت کرنے والے ہیں، یعنی گزشتہ بحث 11ویں گفتگو علامات حقیقت اور مجاز کے بارے میں تھی، اور علامت حقیقت اور مجاز کیا ہے؟ ای المثبتۃ للوضع او عدمہ، کہ وضع اور عدم وضع کو ثابت کرنے والی علامتیں تھیں گزشتہ گفتگو۔ لغرض بیان العلامات، ان علامات کو بیان کرنے کے مقصد سے پہلے بحث منعقد کیا ہے، المثبتۃ للحقیقت او المجاز، کہ وہ علامتیں حقیقت اور مجاز کو ثابت کرنے والی ہے، ای المثبتۃ للوضع او عدمہ، یہ اس کی آپ تفسیری ہے، یعنی حقیقت سے مراد یعنی وضع ہے، وضع کو ثابت کرنے والی علامت ہے، او عدمہ یعنی عدم وضع، وہی مجاز ہے، وضع نہ ہونا ثابت کرنے والی علامتیں ہیں۔ وَهُنَا نَقُولُ، اور ہم یہاں سے ہم کہیں گے، ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها كنص اهل اللغة امر لا بد منه في اثبات اوضاع اللغة ایت لغة كانت، اور یہاں سے ہم ایک اور نقطہ اضافہ کریں گے، صاحب کتاب کا کہنا ہے وَهُنَا نَقُولُ، ہم یہاں سے کہیں گے، ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها، بے شک ان علامتوں کی طرف رجوع کرنا اور ان جیسے علامتوں کی طرف رجوع کرنا، کنص اہل اللغہ، خود اہل لغت کی وضاحت کی طرح ہے، امر لا بد منہ، یہ ایسی چیز ہے جو ضروری ہے، فی اثبات اوضاع اللغہ، لغت کی وضع ثابت کرنے میں وہ علامتیں ضروری ہے، ایت لغت کانت، اب وہ لغت جو بھی لغت ہو، جو بھی زبان ہو، کسی بھی زبان میں معنی حقیقی اور مجازی کو پہچاننے کے لیے ان علامتوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور نص اہل لغت کی طرف بھی رجوع کرنا ضروری ہے، یعنی ان علامتوں کے علاوہ خود اہل لغت کا بیان کرنا، یہ بھی حقیقت اور مجاز کی پہچاننے کا ایک اور راستہ ہے، یعنی آپ اہل زبان سے پوچھ کے بھی معنی حقیقی اور مجازی کو پہچان سکتے ہیں۔ ولا يكفي في اثباتها ان نجد في كلام اهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، اور فرماتے ہیں ولا يكفي یعنی کافی نہیں ہے، ولا يكفي في اثباتها یعنی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس اہل تلک لغت، اس لغت والوں کے کلام میں استعمال کا پانا، فی المعنی الذی شک فی وضعہ لہ، یعنی وہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہوئے پانا جس معنی کے لیے وضع ہونے کے بارے میں شک ہو رہا، اس مشکوک معنی میں لفظ کا استعمال ہوتے ہوئے پانا کافی نہیں ہے، اہل لغت کے پاس وہ لفظ اس معنی مشکوک میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آنا حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیوں؟ لأن الاستعمال کما یصح فی المعنی الحقیقی یصح فی المعنی المجازی، کیونکہ استعمال جس طرح معنی حقیقی میں صحیح ہے، یصح فی المعنی المجازی، معنی مجازی میں بھی صحیح ہوتا ہے، تو لفظ معنی حقیقی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، معنی مجازی میں استعمال کر سکتے ہیں،
وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفہیم المعنى المقصود له، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شاید استعمال کرنے والے نے قرینہ حالیہ اور مقالیہ پر اعتماد کیا ہو فی تفہیم المعنى المقصود له، اپنے معنی مقصود کو سمجھانے میں، فاستعملہ فیہ علی سبیل المجاز، اور استعمال کرنے والے نے لفظ کو معنی مجازی میں بطور مجاز استعمال کیا ہو، شاید ایسا ہو اور ہمیں قرینے کے بارے میں پتہ نہیں ہو رہا ہو، قرینے کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو۔ ولذا، اسی وجہ سے اشتہر فی لسان المحققین، کی تحقیق کرنے والے اصولیین کی زبان پر یہ بات مشہور ہو چکی ہے، حتی جعلوہ کقاعدۃ، یہاں تک انہوں نے اس کو ایک قاعدے کی طرح قرار دیا ہے۔ وہ مشہور کیا ہوا؟ اشتہرہ کا فعل یہ ہے، اشتہرہ فی لسان المحققین قولہم، ان کا یہ قول مشہور ہوا ہے کہ ان الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، بے شک استعمال کرنا حقیقت اور مجاز دونوں سے اعم ہے، کہ کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال ہو تو ممکن ہے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہو، ممکن ہے معنی مجازی میں استعمال ہو، تو فقط استعمال کرنے سے معنی حقیقی ہونے کی پہچان نہیں ہوگی۔ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ علماء کا طریقہ باطل ہونا معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ علماء اصولین کا نظریہ باطل ہے۔ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ وُجْدَانِ اسْتِعْمَالِهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ، کہ گزشتہ علماء کے طریقہ باطل ہونا پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ معنی کے وضع کو ثابت کرنے کے لیے فقط استعمال، عرب کی زبان میں استعمال کرنا پانا، وضع ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا وضع کو ثابت کرنے کے لیے فقط استعمال ہوتے ہوئے پانا کافی سمجھتے تھے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ باطل ہے، غلط ہے۔ ہاں، اس عبارت کا ترجمہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ، یعنی گزشتہ علماء لفظ کے وضع کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتے تھے، اس طریقے کے باطل ہونا پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ کے وضع کو ثابت کرتے تھے بمجرد وجدان استعمالہ فی لسان العرب، کہ فقط وہ لفظ زبان عرب میں استعمال کرتے ہوئے پانا، وضع کے ثابت کرنے کے لیے طریقے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کما وقع ذلک لعلم الہدی السید المرتضی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح یہ غلطی ہو گئی ہے یا یہ طریقہ استعمال کیا ہے سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ استعمال علامت حقیقت ہے، کہا فَإِنَّهُ كَانَ يُجْرِي أَصَالَةَ الْحَقِيقَةِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ، بے شک سید مرتضی اصالت الحقیقہ کو استعمال میں جاری کرتے تھے۔ کان یجری، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، کان کے ساتھ فعل مضارع آتا ہے تو ایک مرتبہ نہیں، ایک کام بار بار کرنے کے لیے ہے، ماضی استمراری کے لیے ہے۔ تو فَإِنَّهُ كَانَ يُجْرِي أَصَالَةَ الْحَقِيقَةِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ، کہ بے شک سید مرتضی اصالت الحقیقت کو استعمال میں بار بار استعمال کرتے تھے، اور یہ ان کا نظریہ تھا کہ ان الاستعمال علامت الحقیقہ، لفظ معنی میں استعمال ہونا حقیقت کے علامت ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ بینما، در حال کہ ان اصالت الحقیقت انما تجری عند الشک فی المراد لا فی الوضع، در حال کہ اصالت الحقیقہ بے شک مراد متکلم میں شک ہوتے وقت جاری ہوتا ہے، لا فی الوضع، وضع میں شک ہو تو اصالت الحقیقہ جاری ہی نہیں ہو سکتا۔ کما سیاتی، جیسا کہ عنقریب اصالت الحقیقت کے بارے میں بات آئے گی،
تو یہ تو اصول لفظیہ میں سے ہے اصالۃ الحقیقہ، اور اصالۃ الحقیقت کا مقام مراد متکلم میں شک ہونے کی صورت میں ہے، در حالانکہ سید مرتضیٰ اور علماء اصولین متقدمین نے معنی حقیقت اور مجاز میں جب شک ہو تو اصالۃ الحقیقہ استعمال کیا. یہ غلط ہے، اصلاً اصالۃ الحقیقہ کا مورد ہی غلط استعمال کیا انہوں نے. وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي فَالْمَرْجِعُ فِيهِ لِإِثْبَاتِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ الْأُصُولُ اللَّفْظِيَّةُ. یہاں تک شک کی پہلی صورت بیان کیا. جب لفظ کے معنی کے بارے میں شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ علامات حقیقت و مجاز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اہل لغت کی نص اور صراحت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور استعمال سے معنی حقیقی کی پہچانی ہوگی. یہ تو یہاں تک گفتگو. اب شک کی دوسری صورت کے لیے راہ حل پیش کرتے ہیں. وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، شک کی دوسری صورت یعنی مراد متکلم میں شک ہو تو فَالْمَرْجِعُ فِيهِ لِإِثْبَاتِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ الْأُصُولُ اللَّفْظِيَّةُ. مراد متکلم کو ثابت کرنے کے لیے رجوع کرنے کی جگہ اصول لفظیہ ہے. اصول لفظیہ کی طرف رجوع کرنا چاہے. وَهَذَا الْبَحْثُ مَعْقُودٌ لِأَجْلِهَا، اور یہ گفتگو اسی اصول لفظیہ کی خاطر منعقد کیا گیا ہے. فَيَنبَغِي الْكَلَامُ فِيهَا مِنْ جِهَتَيْنِ، پس اصول لفظیہ کے بارے میں گفتگو کرنا دو لحاظ سے مناسب ہے، یعنی دو موضوع بحث کو چھیڑنا مناسب ہے. اولاً فی ذکرہا و ذکر مواردہا، اصول لفظیہ میں پہلی گفتگو ذکر اصول لفظیہ اور موارد اصول لفظیہ بیان کرنا ہے، یعنی اصول لفظیہ کی تعداد بیان کرنا ہے اور ان کے جاری کرنے کا جو موارد ہے وہ بیان کرنا. یہ پہلی بحث ہے، پہلی گفتگو ہے. ثانیاً دوسری گفتگو فی حجیتہا و مدرک حجیتہا، اور دوسری گفتگو یا دوسری بحث اصول لفظیہ کی حجیت کے بارے میں بات کرنا ہے کہ آیا اصول لفظیہ شرعاً معتبر ہے یا نہیں ہے، حجت ہے یا نہیں ہے. و مدرک حجیتہا، اگر حجت ہے تو حجت کی دلیل کیا ہے، حجت کا مدرک کیا ہے، وہ اگلی گفتگو میں بیان کریں گے. اور وصلی اللہ علیہ